بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی کے جہر کو، یعنی برائی کو نمایاں کرنے کو، برائی سے مراد یہاں برے الفاظ، ان کو پسند نہیں کرتے، جیسے غیبت ہے یا کسی کی شکایت ہے، الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو۔ جس شخص پر ظلم ہوا ہو وہ ظالم کی غیبت بھی کر سکتا ہے اور ظالم کے خلاف شکایت بھی کر سکتا ہے۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں خاص طور پہ جو یہودی تھے ان کے اس برے قول کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ معاذ اللہ فاحشہ ہیں۔ اللہ نے اس قول کی شان کا تذکرہ کیا، فرمایا وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، فرمایا ان لوگوں پر لعنت ہوئی، یہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اس وجہ سے کہ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی پر بہت زیادہ دلائل قائم کیے اور واضح بینات قائم کی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا وبقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، ولکن شبیہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کیا گیا۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے قطعاً ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کے نظام کو معطل کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے۔ مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی لے کر کیوں آتا ہے، براہ راست اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب دیا گیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ پیغمبروں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو جیسے تمام پیغمبروں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اسی طرح سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ رہا یہودیوں کا یہ اعتراض کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ جبریل ہی کے ذریعے ان پر وحی آتی تھی، لہذا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تو اس بات کو بنیاد بنا کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو واضح لفظوں میں حکم دیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت، عیسیٰ ابن مریم کی شان کو ان کی حیثیت سے زیادہ مت بڑھاؤ، وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ کی روح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں جان ڈالی، اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا۔ اور ولا تقولوا ثلاثہ، فرمایا تین کا عدد یہ نہ کہا کرو، اللہ ایک ہی ہے۔ اس غلو سے عیسائیوں کو واضح لفظوں میں منع کیا گیا، اور یہ بتایا گیا سورت کے آخر میں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت بڑھا رہے ہو، اس سے تمہارا مقصد شاید عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنا ہے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم اس دعوے سے خوش نہیں ہوتے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، فرمایا مسیح تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کا بندہ ہی کہا جائے، لہذا تم ان کو عبودیت کی فہرست سے اگر باہر نکالو گے، عابدیت کی فہرست سے باہر نکالو گے، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی خوش کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ پیغمبروں کی دعوت اور پیغمبروں کی جو اصل مشن ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار لوگوں کی زبان سے کروانا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ انہی کو اللہ کا بیٹا بنا لیں یا انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء جس کا اختتام ہو رہا ہے، جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں واضح دلیل آ چکی ہے، لہذا جو بھی اس پر ایمان لائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہ تو سورہ نساء کا اختتام تھا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے ایک ایگریمنٹ لیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان کی پابندی کیا کرو، معاہدوں کی پابندی کیا کرو، اور انہی معاہدوں میں ایک یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تو رب جس چیز کو حلال کرے اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کرے اس کو حرام سمجھو۔
مشرکین اپنی طرف سے بھی بعض جانوروں کو حرام کر دیا کرتے تھے، اس پر تنبیہ کی گئی کہ ایمان والو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم خود سے کسی چیز کو حلال کرو، کسی چیز کو حرام کرو۔ یاد رکھیے اسلام میں جیسے کسی چیز کو حرام کر لینا منع ہے، یاد رکھیے اسلام میں جیسے کسی چیز کو خود سے حلال کر لینا منع ہے، اسی طرح اللہ کے حلال کو حرام کر دینا اور اس پر پابندی لگانا بھی اسی طرح سے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں مسلمانوں کو حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو۔ اسی صورت کے شروع میں کچھ احکام دیے گئے ہیں جن میں اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا، وطعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ ان کا کھانا یعنی کھانے سے مراد ہے ان کا ذبح کیا ہوا جانور، جو یہود و نصارہ ہیں ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال قرار دیا مسلمانوں کے لیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو اگر تمہیں کسی قوم سے دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ پھیرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز ہمیں بری لگنے لگتی ہے اور اس کا ہر کام اور اس کی ہر بات ہمیں غلط لگنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے منع کر رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم نے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا، بات ہمیشہ راستی اور انصاف ہی کی کرنی ہے تم نے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک نالائقی کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جہاد کا حکم دیا، لیکن جب اس قوم نے دیکھا کہ یہ بڑی طاقتور لوگ ہیں تو وہ نالائق قوم پیچھے ہٹ گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور لڑیے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قربانی کا جانور پیش کیا۔ حابیل کی قربانی قبول کی گئی، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے قابیل حسد کا شکار ہوا اور اس جیلسی اور حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد کی برائی کا کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اگر جلتے ہیں تو یہ جلن آپ کو بعض دفعہ قتل نفس تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کے ضمن میں حکم دیا کہ اللہ کے ہاں قتل نفس اتنا بڑا جرم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اسی صورت میں پھر ان لوگوں کا جو انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں اور دن دہاڑے ڈکیتیاں کرتے ہیں اور راہ چلتے مسافروں کو اسلحے کے زور پہ لوٹتے ہیں، ان کی حد اور ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقطعوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ بھی اس طرح سے رہزنی کرتے ہیں اور سر عام لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کو چوک پہ لٹکا کے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالو اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا کرو۔ یہ حد ہے اور یہ ایسی سزا ہے کہ گرفتاری کے بعد حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو معاف کرے۔ فرمایا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ایسا ڈاکو اور ایسا قاطع طریق اگر وہ توبہ سے پہلے تم ان پر قدرت حاصل کر لو تو پھر ان کی دنیا میں توبہ معاف نہیں، آخرت میں تو ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت تک کھولا ہوا ہے، لیکن دنیا میں ان کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی اسمبلیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے ڈاکوؤں کی اور قطاع الطریق کی سزا بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چور کی حد کو بیان کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ بھی اسلام میں بہت سخت سزا ہے، اور اسلام نے چور کی اور ڈاکو کی سزا اتنی سخت اس لیے بیان کی ہے کہ اسلام کو جرم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اسلام ان جرائم کو معاشرے میں برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صورت میں جو انسانی جسم کے مختلف اعضاء ہیں ان کو اگر کوئی شخص تلف کر دیتا ہے جنایت کر کے تو اس کی سزا بھی بیان کی ہے کہ اسلام میں سزا کیا ہے، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فرمایا کہ جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کا دانت توڑتا ہے تو سزا میں اس کا بھی دانت ہی توڑا جائے گا، کسی کی کان کاٹ دیتا ہے تو سزا میں اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ والجروح قصاص، اور فرمایا زخم میں بھی قصاص ہے، یعنی وہ زخم جس کا بدلہ لینا ممکن ہو تو قاتل کو وہی سزا دی جائے گی۔ البتہ
فمن تصدق به، فرمایا جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ اگر جنایت کرنے والے اور جرم کرنے والے کو اپنی خوشی سے معاف کر دے تو وہ پھر بہتر ہے، معافی کی ترغیب ہے اسلام میں، لیکن اس کو بہرحال پورا پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ جنایت کرنے والے سے سزا لے سکتا ہے۔ اگر اس نے اس کی آنکھ ضائع کی ہے تو جس نے آنکھ ضائع کی ہے اس کی بھی آنکھ ہی ضائع کی جائے گی، اس کو قصاص کا قانون کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بیان کیا، اصل میں تو بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا کہ ان کو ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ اس پر اجماع ہے کہ قرآن نے جو حکم اہل کتاب کے لیے بیان کیا ہو اور اس پر کوئی نسخ وارد نہ ہوا ہو تو وہ حکم اس امت کے لیے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل اسلام کو ایک تنبیہ کی ہے کہ اے ایمان والو، تم اگر غیر مسلموں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلام سے پھرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اسلام قیامت تک کے لیے آئے گا، اسلام تم پر موقوف نہیں ہے، تم چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں چلو گے تو دوسروں کو اللہ لے آئے گا جو اس دین کو فالو کریں گے اور اللہ سے محبت کریں گے۔ اس کے آخر میں اس صورت میں یعنی جو اس پارے کے جو چھٹا پارہ جس کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کو بھی ایک تنبیہ کی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، فرمائے ان کے جو مقتدی اور رہبر تھے دینی وہ اپنی قوم کو حرام کھانے سے اور برائیوں سے کیوں نہیں روکتے تھے۔ اس میں اس امت کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قوم کو بری باتوں سے، گناہوں سے اور حرام کھانے سے بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اختتام میں اہل کتاب کو دوبارہ تنبیہ کی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، نہ تو یہ کہو کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، نہ یہ کہو کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، نہ یہ کہو کہ مسیح ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ یہ تمام باتیں باطل ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک یہودی اور ایک دیگر مشرکین اور ایک اہل کتاب یعنی اہل نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی ہیں، اس کے بعد دیگر مذاہب والے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب وہ تمہیں اہل نصارہ یعنی عیسائی ملیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب میں جو عیسائی ہیں وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ قرآن کا ہمیں معجزہ آج بھی نظر آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو مذہب ہے یعنی جس مذہب سے وابستہ لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، سب سے زیادہ عیسائی مذہب سے وابستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جو کچھ احکام دیے گئے ان کو دل و جان سے ماننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔